آج انشاءاللہ ہم آیت 83 سے کریں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اگر ہم سچویشن کا ذرا ریکیپ کر لیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت قریش مکہ اپنے تکبر کے عروج پر تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے، ظلم و ستم سہ رہے تھے ان کے ہاتھوں۔ تو اس صورت میں، اس سچویشن میں دونوں پارٹیوں کے لیے لیسنز ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو صورت شروع ہوتی ہے اصحاب کہف کے واقعے سے۔ ایک ظالم متکبر بادشاہ تھا جو ظلم پر تلا ہوا تھا، اور چند مومن نوجوان صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کو مجبوری ہو جائے، اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، آپ نے دین پر استقامت دکھانی ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو چاہے آپ کو ہجرت کرنی پڑے، آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر غار میں جا کے رہنا پڑے، ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خاص اپنے پاس سے ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ بادشاہ جو ظلم کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، اس کا کیا ہوا وہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن قرآن کا اوورال میسج بھی، اور اس صورت میں خاص طور سے جو میسج ہے اس میں ریفر کیا جا رہا ہے بار بار، تو اگلے واقعے کے اندر ان دو آدمیوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک باغ والا جو ہے وہ دنیا پرست تھا، مغرور تھا، اپنی دولت پر، اپنے باغوں پر اتراتا تھا۔ اس کا جو ساتھی تھا وہ اس کا ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو نصیحت ضرور کی۔ وہ اس کے سامنے حق بات کر سکتا تھا، اس نے حق بات ضرور کی۔ جو پہلا والا کیس تھا اس میں وہ نوجوان حق بات بھی اب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس ساتھی کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں تھا، تو یہ اس کے سامنے حق بات کرتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے عذاب نازل فرمایا کہ اس شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ قریش کو تنبیہ ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو صبر اور ہمت اور جہاں ممکن ہو وہاں حق بات کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آگے شیطان کا قصہ ہے کہ اس نے بھی تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو یہ عمل انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اور وہ شیطان بھی سجدہ نہ کر کے ذلیل و خوار ہو گیا۔ یہاں تک جو واقعات ہیں ان کے اندر مومن یا تو مظلوم ہیں، مجبور ہیں، یا ان کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آگے پھر بات آ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں ایک پروگریشن ہے، واقعات اس سیکوینس سے آ رہے ہیں کہ ہر واقعے میں پہلے کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کچھ اختیار ہے۔ آگے وہاں بات ہو رہی ہے جہاں پر انسان بالکل مجبور محض نہیں ہے اور اسباب کو اختیار کر سکتا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرنے کے لیے ان کے اندر مہارت حاصل کرنا سب سے ضروری ہے۔ تو اس مہارت کے لیے انسان سیکھتا ہے۔ تو یہاں پر واقعہ سیکھنے کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول بھی سیکھنے کی خاطر سفر کرتے ہیں، اور عاجزی سے اپنے استاد کے ساتھ پیش آتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں۔ اب جو آگے بات ہو رہی ہے وہ اس سے اگلے سٹیپ کی بات ہے، جہاں پر ایک بادشاہ ہے جو نیک ہے، اس کے پاس اسباب ہیں، اس نے اپنے اسباب کو استعمال کیا ہے، اپنی مہارت کو، اپنی ٹیکنیک کو استعمال کیا ہے، اور اب وہ قریش کے مقابلے میں اس کے پاس جب طاقت آئی ہے، وہ ایک بہت بڑا حکمران ہے، اور ان سے بہت بڑا حکمران ہے، بلکہ جتنی دنیا گزری ہے اس میں شاید اس وقت تک اس سے بڑا حکمران کوئی بھی نہیں تھا، اگر وہی ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔
اور قرآن کے بیان سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت وسیع علاقے پر اس کی حکومت تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت پر غرور نہیں کرتا، بلکہ شکر گزاری کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے وسائل کو استعمال کرتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے پاس علم ہے، اس نے چیزیں سیکھی ہیں، اور سیکھنے کے بعد ان کو خیر کے کاموں پر لگایا ہے، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اس نے کارروائی کی ہے اور لوگوں کی مدد کی ہے۔ اس میں نصیحت ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ چاہے آپ طاقتور ہوں چاہے کمزور ہوں، آپ کا کام ہے کہ آپ نے ایمان پر قائم رہنا ہے، آپ نے فرما بردار رہنا ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ نے تکبر نہیں کرنا۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر اس نے آپ کو دیا ہے، جہاں آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اپنی کیپیسٹی میں جتنے اسباب آپ کے پاس ہیں آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ نہیں جانا کہ ہاں جی ہم تو کمزور ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہم کبھی بادشاہ بن گئے تو پھر ہم کریں گے، اور بادشاہ کو یہ کرنا چاہیے، جو حکمران ہے اس میں بالکل ہی عقل نہیں ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے کیا کرنا ہے۔ مگر ان سب واقعات کو آپ دیکھیں گے تو چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے، وہ مسلسل اس کام میں لگا ہوا ہے کہ جو کچھ اس کی استعداد میں ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کو وہ استعمال کرے، سیکھے، علم حاصل کرے۔ نہیں ہے کیپیسٹی، نہیں کچھ کر سکتا تو بے شک ہجرت کر جائے، لیکن سیدھے راستے پر جد و جہد کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، فضول میں گھر بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا۔ واہ، اور یس کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان ذی القرنین، ذو القرنین کے متعلق۔ بنیادی طور پر یہ لفظ ہے ذو القرنین، تو جیسے رفع نصب جر نارمل اسم میں ہوتی ہے، اسی طرح زو میں بھی ہوتی ہے، تو ذل کرنین بھی ہو سکتا ہے اور ذل کرنین بھی ہو سکتا ہے۔ ان کیونکہ حرف جر ہے، اس نے آگے جر دے دی تو یہ ذل کرنین ہو گیا۔ اور کرنین جو ہے، کرن جو ہے، یہ زمانے کو بھی کہتے ہیں، کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں۔ جو سور پھونکا جائے گا اس کے لیے اگر آپ کبھی یہ پرانی کتابیں پڑھیں تو ان کے اندر جو جنگوں کا ابتدا ہوتی تھی تو اس میں وہ کرنے کے اندر پھونک ماری جاتی تھی، اسی کو انگریزی میں ہارن بھی کہتے ہیں۔ ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا جمع ہو جانا، یا زیادہ چیزوں کا جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا۔ اسی سے پھر جو بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں یا بہت سارے سال جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو بھی کرن کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قرون اولا، وہ کرن کی جمع ہوتی ہے۔ تو زمانے کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں، اور ذل کرنین کا مطلب ہو گیا دو کرنوں والا، دو سینگوں والا، تو اس سے مراد ہو جائے گی دو زمانوں والا یا دو قوموں والا۔ یہ سوال پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے، یہ واؤ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی سوال پوچھا تھا، اور جو پیچھے حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ تھا وہ بھی انہی کے سوال کا جواب تھا۔ تو قریش نے اپنے کچھ لوگ بھیجے یہودیوں کے پاس اور ان سے کوئی سوال سیکھ کے آئے، تاکہ وہ سوال حضور سے پوچھ کے چیک کریں کہ شاید ہم یہاں پر کسی طریقے سے لاجواب کر سکیں۔ ان کے ہاں ایک شخصیت ایسی مشہور تھی ذوالقرنین کے نام سے۔ اب وہ شخصیت کون ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سائرس اعظم ہے، جسے کوروش کبیر بھی کہتے ہیں، ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ ایران کا بادشاہ تھا، اگر ہم پیچھے جائیں تو سکندر اعظم نے دارا کو شکست دی تھی، وہ دارا دوم تھا، دارا دا سیکنڈ، اور دارا دا سیکنڈ تھا، اس کا دادا تھا دارا دا فرسٹ، دارا دا فرسٹ کا پھر باپ تھا بعد اس کا باپ تھا یہ کوروش کبیر یا سائرس دا گریٹ۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ذوالقرنین سے مراد سائرس دا گریٹ ہے۔ قل کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا،
میں تمہیں سناتا ہوں یا میں تمہیں سناؤں گا، کیونکہ جب سین آ جاتی ہے تو یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتی ہے۔ تو میں تمہیں سناؤں گا اس کا کچھ ذکر۔ ذکر میں بیسیکلی نصیحت کا مفہوم موجود ہوتا ہے، تو میں اس کا کچھ سبق آموز حال سناؤں گا۔ یاد دہانی ہوگی تمہیں، اس میں عبرت ہوگی، نصیحت ہوگی۔ اور یہ پورے قرآن شریف میں ایسا ہی ہے۔ پورا قرآن ہمارے لیے جب تلاوت کیا گیا ہے، اور ہم بھی اگر اس کو تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے یاد دہانی ملے، ہم یاد رکھیں جو اس میں نصیحت کی گئی ہے، اور اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق، کہہ دیجئے میں سناؤں گا تمہیں اس کا سبق آموز حال۔ اگر یہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں ویکیپیڈیا میں فار ایگزامپل، اور اس کی سمری اگر ہم لیں، تو یہ 600 قبل مسیح یا 550 قبل مسیح میں اس کی حکومت تھی، جو آج سے آپ تک مجھے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ ایرانیوں نے جب اس کے 2500 سال پورے ہوئے تھے، اس وقت بڑے جشن بھی منائے تھے۔ تو اس نے جب تخت سنبھالا تو اس نے پھر کئی علاقوں میں فتوحات کی۔ اس میں ایک اس کی فتح تھی ترکی کے علاقے تک، اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے مغرب میں جو فتوحات کی بادشاہ نے، ذوالقرنین نے، تو اس سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ میچ کرتی ہے۔ اسی طرح مشرق میں اس نے جو فتوحات کی وہ بھی قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ پھر اس کی ایک فتح تھی بابل کی، اور یہ جو بابل کی فتح تھی، اس بابل کی فتح کے اندر اس نے یہودیوں کو نجات دلائی، کیونکہ یہودی اس وقت خوار ہو چکے تھے۔ وہ ایک بادشاہ تھا غالباً بخت نظر، اس نے ان کو یروشلم سے نکال دیا تھا، اور بابل میں جا کے ایک طرح سے قید کر دیا تھا۔ تو جب سائرس کی وہاں پر حکومت قائم ہوئی، اس نے بابل پر جب حملہ کیا تو اس نے یہودیوں کو پھر آزادی دی، اور ان کو اپنے معبد بنانے دیے، اور یہودی اس کو پھر آ، یاد رکھتے ہیں۔ اور بائبل میں اس کا ذکر ہے، تو بائبل میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو حضرت دانیال کا خواب وہاں پر آتا ہے، جس میں اندر انہوں نے ایک مینڈے کو دیکھا جس کے 2 سینگ تھے، اور بائبل میں پھر اس کی ڈسکرپشن ہے کہ یہ جو 2 سینگ ہیں یہ میڈیا اور پرشیا کی جو حکومت ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس نے میڈیا کے بادشاہ کو شکست دے کے وہاں پہ تخت سنبھالا، اس کے بعد جو پرشیا یا ایران جس کو کہتے ہیں، جس کی بڑی حکومت تھی، اس کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کی 2 امپائرز تھیں جو مل کر اس کی ایک امپائر بن گئی، اور پھر وہ اس کی نسلوں تک چلتی رہی، جو دارا دوم تک چلتی رہی، جس کو پھر سکندر نے شکست دی۔ اور اپنے زمانے کے لحاظ سے جو معلوم ہسٹری ہے، اس کے اندر سب سے بڑی یہی سلطنت تھی۔ ایک سائڈ پہ یہ بحر روم تک تھی، اور دوسری سائڈ سے یہ دریائے سندھ کے اس طرف تک حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ پلس یہ جو ریاستیں ہیں، جو کچھ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، وہاں تک بھی اس کی حکومت تھی۔ جو اس کے اوپر اس نے جو مہمیں کی، ان کا کوئی ہسٹری میں پروف اس طرح نہیں ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر بعد میں اس کا ایک سلنڈر نکلا، کیونکہ یہ ریسنٹ ہیں ساری ڈسکوری ہیں، پچھلے 100 150 سال کے اندر جو کھدائیاں ہوئی ان میں سے نکلی، تو اس میں ایک سائرس سلنڈر کے نام سے ڈاکومنٹ نکلا۔ وہ ایک جو چکنی مٹی سے بنا ہوتا ہے، کلے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نیک بادشاہ تھا۔ تو وہ بھی یہ قرآن شریف سے ٹو سم ایکسٹینڈ میچ کرتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ذوالقرنین ہی تھا۔ ایک چیز اس کی ہے جو ہم آگے دیکھیں گے، وہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، وہ ڈسکور ہو جائے گی تو پھر شاید یہ ذرا پکا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم صرف اس نقشے کو دیکھ لیں تو اس میں ویسٹ میں وہ یہاں تک آیا ہے، ترکی تک۔ ایسٹ میں وہ یہ جو دریائے سندھ کے ادھر تک کا ایریا ہے، یہاں تک اس کی حکومت ہے۔ اور ویسے اس کی حکومت یہاں پر بھی پھیلی ہوئی تھی، ان علاقوں میں بھی، جن میں یہ ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، آرمینیا، یہ سارے علاقے بھی شامل پھیلے ہوئے تھے۔ اور ایک اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ یہ جو منگولیا ہے، اور یہ جو چائنا کا یہ والا پورشن ہے، اور یہ جو رشیا کا یہ والا پورشن ہے،
یہاں پر جو قومیں تھیں ان کو جنرلی گوگ ماگوگ کہا جاتا ہے، یا جسے اردو عربی میں یا جو ماجوج کہتے ہیں. تو اس کا بھی ذکر آئے گا. تو یہ نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کی حکومت جو ہے وہ ایک وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کے اندر یہ بے شمار ملک آتے ہیں. اور اس زمانے میں جو نون پاپولیشن تھی وہ زیادہ تر اسی ایریا میں رہتی تھی. امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ کو تو خیر کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے کی بات ہے. تو اگر یہ وہی ہے، سائرس ہی ہے، کیونکہ قرآن میں جو ذکر ہے وہ ویسٹ کا بھی ذکر ہے اور ایسٹ کا بھی ذکر ہے. اس سائیڈ کا بھی ہے، اس سائیڈ کا بھی ہے. اور ایک مہم ہو رہا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ادھر ہو، بٹ اس مہم کی ہسٹری میں ڈیٹیل نہیں ہے. وہ وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ اور ایکسپلوریشن ہو تو پتہ لگ جائے. انا مکننا لہو فی الارض. مکان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جگہ دینا، کسی کو اختیار دینا. تو ہم نے اس کو، باب تفعیل ہے یہ، مکنا یو مکینو، مکنا اس نے اختیار دیا، مکنا ہم نے دیا. تو ہم نے اس کو اختیار دیا زمین میں، یا ہم نے اس کو اقتدار بخشا زمین میں. وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دی اس کو، من کل شیء، ہر قسم کی چیز، سبباً، سبب کے لحاظ سے. ہر قسم کی چیز میں سے اسے سبب دیا. سبب کا بنیادی طور پر تو سبب ایک ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے درخت پر چڑھا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے پانی نکالا جا سکتا ہے. تو پھر سبب ذریعے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ رسی ہے اس لیے یہ تعلقات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بندھن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جو سورہ بقرہ میں آیا تھا نا، تقطعت بہم الاسباب، کہ ان کے آپس کے تعلقات، اسباب جو ہیں وہ کٹ جائیں گے. تو ویسے جو ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، اس کے اندر علم، حکمت، قوت، سامان، جو بھی وسائل اور طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو عطا کیے تھے تمام ضروری وسائل. اگر اسے کوئی شہر فتح کرنا تھا تو اس کے لیے جنگی حکمت عملی چاہیے تھی، اس کے لیے فوجی طاقت چاہیے تھی، اس کے لیے جنگ کا سامان چاہیے تھا، اکوپمنٹ، ویپنز چاہیے تھے. کو مشکل کام کرنا تھا تو اس کے لیے علم اور مہارت چاہیے تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. ظاہر سی بات ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ اچھی چیز عطا کرتا ہے اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. کیونکہ وہ ایک بالکل چھوٹی سی ریاست تھی جس کا وہ ولی عہد تھا. اور پھر جب وہ اپنی ریاست کا والی بنا، اقتدار میں آیا، تو پھر میڈیا کی حکومت سے اس کا مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد اس کو فتح ہو گئی، اور اس نے میڈیا کی امپائر پر قبضہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد پھر وہ پرشیا کی گورنمنٹ بھی آ گئی اس کے بعد. تو انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، بے شک ہم نے اختیار بخشا تھا اس کو زمین میں، اور ہم نے اس کو دیے تھے ہر قسم کے اسباب و وسائل. اب یہ میں ذوالقرنین کو سائرس کے ریلیٹ کر کے ہی ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے ضروری نہیں ہے سائرس ہو، یعنی یہ 100% طے نہیں ہے. فَأَتْبَعَ السَّبَبَ، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے تو وہ وسائل کے پیچھے لگا، پس وہ وسائل کے درپے ہوا، اس نے تعاقب کیا. مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے وسائل کا، ذرائع کا جائزہ لیا، ان کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد اس نے کسی مہم کی تیاری کی. تو اتبع سببہ کا پھر مطلب یہ بن جاتا ہے کسی مہم کی تیاری کرنا. تو وہ ایک مہم کے لیے تیار ہوا، روانہ ہوا. اور اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ذوالقرنین نے جو اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، یہ کوئی بائی چانس نہیں تھا، کوئی محض اتفاقی نہیں تھے، بلکہ اس میں منصوبہ بندی تھی، حکمت تھی. اسباب کے ساتھ یہ جو ایکسپیڈیشن تھی یہ انجام دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت و تدبیر اور اسباب کے استعمال کرنے کو مینشن کیا ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کو سراہا ہے. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف نیک نیتی دنیا گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے، یا دنیا گزار کر آخرت میں جنت کمانے کے لیے کافی نہیں ہے.
مقاصد کے حصول کے لیے اسباب کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ آپ جب قرآن پر غور کرتے ہیں، اس واقعے میں خاص طور پر جب غور کرتے ہیں، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، وہ لازمی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر لازمی ہے، اور اس کے ساتھ تدبیر کرنا بھی لازمی ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، جیسے اردو میں ذرائع ابلاغ استعمال ہوتا ہے۔ مغرب، یہ وہی مغرب ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں مفعیل کے وزن پر۔ یہ غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کی کا وقت، یا غروب ہونے کا وقت۔ مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، یہاں پہ مراد جگہ ہے۔ ہم بھی اس ڈائریکشن کو مغرب کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو وہ جب پہنچا سورج کی غروب ہونے کی جگہ پر، مطلب یہ کہ نون ورلڈ کے اندر جہاں تک مغرب میں زمین جاتی تھی، جس کے بعد سمندر آ جاتا تھا اور اس سے آگے لوگ نہیں گئے ہوئے تھے، اس جگہ تک جب وہ پہنچا، یعنی ویسٹ سائڈ پر جو آخری حد تھی، جب اس میں پہنچا، وجدہا، تو اس نے پایا، کیا پایا؟ تغرب فی عین حمیۃ، اس نے پایا اس کو، شمس جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، عربی میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، قمر جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے پایا اس کو، تغربو یہ مونس والا سیگا ہے، یہ تو غروب ہوتا نہیں ہے، یہ وہ مونس غروب ہوتی، تو اس نے پایا اس کو غروب ہوتے ہوئے فی عین، عین کا مطلب ایسے تو ہوتا ہے آنکھ، اور ہماری زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں چشم، یا فارسی میں چشم کہتے ہیں۔ تو وہ پانی کا ریزروائر جس کی شکل آنکھ جیسی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں چشمہ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں عین۔ تو عین کا ترجمہ پھر چشمہ بن جاتا ہے، دونوں میں ایک ہی طرح کا اسٹرکچر فالو ہوا ہے۔ تو اس نے پایا اسے غروب ہوتے ہوئے فی عین، ایک چشمے میں، آگے اس کی خوبی ہے کہ وہ کیا ہے؟ حمیتن، حمیتن جو ہے یہ ہے میم اور الف سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گدلا ہونا، ویسے کنویں میں سے کیچڑ نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب پھر کیچڑ ہو جائے گا، دلدل ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا، سم تھنگ لائک دس، یا کالا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ، اس نے دیکھا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک کالے چشمے میں، وَوَجَدَ عِندَهَا، اور اس نے پائی اس کے پاس، قومن، ایک قوم، تو وہاں اس کو ایک قوم بھی ملی۔ تو اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ ایران سے وہ نکلا، ایران سے ویسٹ سائڈ پر وہ آیا، ایران سے مغرب کی طرف وہ آیا، اور مغرب میں یہاں پر ہے ترکی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہ جگہ تھی، یہ مرمرا لیک ہے، اور یا یہ بحیرہ روم ہے، تو بحیرہ روم تک وہ پہنچا، یہ بھی یا یہاں تک، یا یہاں تک آیا۔ اور یہاں پر بھی جو اگر آپ دیکھیں ازمیر کے پاس نا، یہ بحیرہ روم جو ہے، جو ایجنسی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی گرلز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے شاید اس کے لیے چشمے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے اگر مرمرا لیک کو دیکھیں تو بھی ایسے ہی دیکھ کے کالا چشمہ ٹائی بھی لگتی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایجین سی تک آیا تھا، بیکاز اس کے بعد معلوم حد ختم ہوگی نا، ورنہ یہاں سے تو کراس کر کے لوگ آ ہی سکتے ہوں گے۔ تو جب یہاں پہنچا تو اس کو ایک قوم ملی، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ اسباب کے در پہ ہوا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، تو اس نے پایا اسے ڈوبتے ہوئے ایک سیاہ چشمے میں، اور اس نے پائی اس کے پاس ایک قوم۔ قلنا، ہم نے کہا، اب یہ جو ہم نے کہا ہے، یہ قول کا جب لفظ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ کہی ہوئی بات کے لیے ہی آئے، بعض اوقات اس کا استعمال کسی صورتحال، کسی رویے، کسی سچویشن کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آگے ہم آیت 88 میں دیکھیں گے، بالکل استعمال ہوا ہے، اور اس میں اپنے رویے کا اظہار کیا گیا ہے، قول کا مطلب کہنا وہاں نہیں ہے۔ تو اس سے ہم سمجھیں تو یہاں پہ بھی زیادہ چانس نہیں ہے، ورنہ ایک چانس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ذوالقرنین کو نبی تھے جن کو یہ وحی کی گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔
تو ہم نے کیا فرمایا، یا ذل کر نہیں، اب یہ دیکھیں یہاں پہ زا آ گیا کیونکہ یہ منادہ مضاف ہے جو نصب میں ہوتا ہے، کہ اے ذوالقرنین، اما، چاہے، اگر، ان تعذبا، اگر تو عذاب دے، تعذیب کر، اگر تو سزا دے، کس کو سزا دے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ آگے جو آ رہا ہے وہاں پہ ضمیر استعمال ہو گئی ہے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا چاہے تو یہ کر کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر، یعنی ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا گیا کہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تو اس قوم کے ساتھ سختی کرو، ان کو سزا دو، چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس کو اقتدار اختیار بخشا ہوا تھا، تو اس کے پاس اب یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ قوم کے ساتھ سختی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، یعنی اس کے پاس مکمل پاور تھی۔ یہ اس کے اقتدار مطلق کی ایک ڈپکشن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ظلم بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے اور عدل بھی کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں۔ انسان کا کام جب اس کو اقتدار ملے تو یہی ہے کہ اس نے عدل سے کام لینا ہے، اور اس کے متعلق یہاں باقی جگہوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے، کلیئر انسٹرکشن ہے۔ سر اس میں ہم آتے ہیں، کلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو ہم نے فرمایا ذوالقرنین چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ سورہ صاد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ان کو خلافت دی تو یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، اللہ کے رستے سے ہٹا دے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ روز جزا کو بھول بیٹھے۔ تو جو روز جزا کو بھولے گا وہی ناجائز سزا دے گا۔ ایک دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قوم تھی اس نے کوئی غلطی کی تھی یا کوئی ظلم کیا تھا جس کی سزا اب ان کو دی جا سکتی تھی، یا ان کے ساتھ معافی کا معاملہ بھی کیا جا سکتا تھا، تو اس کو یہ اختیار تھا کہ ان کے ہاتھ جو بھی کر لے۔ یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، بٹ زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کے اختیار مطلق کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ قالا، اس نے کہا، اب یہ اس نے کہا بھی کوئی کسی کو جواب میں نہیں کہا، یہ بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے عمل ایسا کیا، اس نے اپنا جو مینیفیسٹو تھا وہ ایسا دیا، اس نے اپنی انسٹرکشن اس طرح فلوٹ کی۔ اما من ظلم، جو کوئی ظلم کرے گا، رہا وہ جس نے ظلم کیا، جو ظلم کا مرتکب ہوا یا ظلم کا مرتکب ہوگا، فسوف نعذبہ، تو ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یردو، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اس کو عذاب دے گا نہایت سخت۔ یہ نکرہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو آپ نے بہت ہی ناگوار، بہت ہی بری کام کیا ہے، تو وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سخت آخرت کا جو عذاب ہے وہ دے گا۔ اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ صرف دنیاوی حکمران نہیں تھا، وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور اس وجہ سے وہ عدل پسند تھا، اللہ پر توکل کرتا تھا۔ تو یہ قریش جن کے پاس اس وقت اختیار تھا، ان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال نہ کرو۔ اور اس سے ایک اضافی چیز یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو جو عادل حکمران ہے، جو اچھا حکمران ہے، جو خدا خوفی رکھنے والا حکمران ہے، اس کو یہ چاہیے کہ ظالم کو سزا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ظالموں کو سزا دے گا۔ اس کے رحمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی حرکتیں کرتے رہو، وہاں پہنچو گے تو بس سب کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ یہ کہیں اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ ہم نے الفاظ کے ظاہر سے یہ مطلب اصل میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے گھڑ لیا ہے کہ ہاں ہم تو گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے تو وہ معاف کر دے۔
یہ اللہ معاف ضرور کرے گا، مگر اس کے لیے معافی والے عمل کرنے پڑیں گے۔ قال اما من ظلم قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ تو اس نے کہا، رہے وہ جنہوں نے کیا ظلم، پس ہم ان کو عذاب دیں گے، ہم ان کو سزا دیں گے، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف جو ان کو سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہے وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ہے اچھا بدلہ۔ میننگ ویسے اس کا یہ ہے کہ اصل میں تھا فلاح الحسنہ، اس کے لیے ہے اچھا، جزاءً بدلے کے لحاظ سے، کیونکہ ادروائز یہ جزاءً کی نسب کی لاجک نہیں بنتی، تو یہ جزاء الحسنہ ہے، فلاح جزاء الحسنہ، یہ جزاءً تھا، آگے الف لام آ رہی ہے، یہ جڑ رہا ہے تو اس میں نون کے نیچے پھر ایک، ہمارے قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی نون لگا دی گئی ہوگی، اس کے نیچے زیر ہوگی۔ یہ کوئی مرکب توصیفی نہیں ہے، کیونکہ اگر مرکب توصیفی ہوتا تو اس میں الف لام آیا ہے تو اس میں بھی پھر الف لام آنا چاہیے تھا، تو بنیادی طور پر یہ آگے پیچھے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس کے لیے ہے اچھا بدلے کے لحاظ سے، یہ تمییز ہے اس کی، فلاح الحسنہ کیا چیز ہے حسنہ؟ بدلہ ہے حسنہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے ساتھ ہم بھی اچھا معاملہ کریں گے۔ اچھا، وہ ہم جو اچھا معاملہ کریں گے وہ بعد میں آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ریفرنس ہے کہ جو واپس پلٹائے جائیں گے تو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا، جو ایمان لائے ہوں گے، عمل صالح کیے ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس سے کہیں گے، اب ہم بھی اس سے کہیں گے یہاں مطلب ہے کریں گے، اور ہم بھی اس کے ساتھ کریں گے اپنے معاملے میں یسرا آسانی، ہم بھی اس کے ساتھ ایک آسان معاملہ کریں گے۔ یہ وہ نقولو ہے جہاں پہ اس کا مطلب کہنا نہیں ہے، سچویشنل ہے، رویے کا اظہار ہے کہ ہمارا رویہ بھی اس کے ساتھ نرمی والا ہوگا، آسانی والا ہوگا۔ اور تاریخی طور پر سائرس دا گریٹ کے متعلق بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ اس کی فوج جب کسی شہر کو فتح کرتی تھی تو اس کے شہریوں کو ذرا نقصان نہیں پہنچاتی تھی، جو مفتوحہ قومیں تھیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی تھی، ان کے اوپر بھاری بھاری ٹیکس یا خراج نہیں لگاتی تھی، اور بہت سارے دشمنوں کو معاف کر دیتی تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی طرز عمل ہے جیسے صحابہ کرام نے جب مصر پہ حکومت کی، ایون ایران پہ جب حکومت کی، تو لوگ جو ہیں ان کی حکومت سے اتنا خوش تھے کہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، یعنی اس طرح تلوار کے دور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا گیا، ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ادھر بھی سائرس کی متعلق بھی ہسٹری سے یہی پتہ لگتا ہے۔ مثلا جب میڈیا کے بادشاہ کو اس نے ہرا دیا تو اس کو مرنے تک اس نے اپنے محل میں رکھا، اس کی جو شاہانہ حیثیت تھی اس کو برقرار رکھا، اس کو بلکہ سپاہی بھی دیے ہوئے تھے، اس کو ڈی گریڈ نہیں کیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، فتح مکہ ہوئی، تو آپ نے ابو سفیان جو اس وقت اب جو بچے ہوئے سردار تھا ان میں سب سے بڑا سردار ابو سفیان ہی تھا جو اسلام کا مخالف تھا، آخر دم تک ڈٹا ہوا تھا، آپ نے ابو سفیان کو ہی یہ مقام دے دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، اور پھر وہ صحابی بن گئے، اور پھر آپ نے سارے ہی لوگوں کو معاف کر دیا اور وہ سارے ہی پھر صحابی بن گئے۔ تو یہ تاریخ سے بھی اس کی یہ میچ کرتی ہے جو کریکٹرسٹکس ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور رہے وہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے ہے اچھا بدلہ، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک مہم پر روانہ ہوا، اس نے پھر ایک اور مہم کی تیاری کی۔
مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو وسائل دیے ہیں، علم دیا ہے، تو وہ مغرب کے کناروں تک پہنچنے کے بعد سفر کو روک نہیں دیا۔ یہ ایک ایکٹیو حکمران کی زندگی ہے، جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے زمین پر جہاں ضرورت ہو امن امان کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے، تو وہ کوشش کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی کامیابی مل جاتی ہے تو اس پر اکتفا کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو وسائل دیے ہیں، ان کے ذریعے مسلسل بھلائی اور اصلاح کے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی میں کام کرنا ہے۔ جو حکمران ہیں انہوں نے اس کیپیسٹی میں کام کرنا ہے، جو ہم عام انسان ہیں ہم نے اس کیپیسٹی میں کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی بھی وسائل دی ہیں، صحت عطا فرمائی ہے، وقت عطا کیا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان سب نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پوچھا جائے گا کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے تھے، وہ کہاں استعمال کیے؟ تو ضروریات زندگی ہے، انسان نے سونا ہے، کھانا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، بٹ اس کے بعد جو وقت بچ جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے حلال کمانے میں صرف ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ اس کے بعد جو وقت بچ جاتا ہے اور اس کے حلال میں بھی جو ہم وقت صرف کرتے ہیں، وہ اگر ہم مثال کے طور پر 9 to 5 کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سے کتنا وقت ہے جس کو ہم پروڈکٹیولی استعمال کرتے ہیں، اور کتنا وقت ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں؟ تو جو بھی وقت ضائع کر دیں گے اس کا سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی زندگی دیکھ لیں، سکون سے کوئی کبھی نہیں بیٹھا ہوتا تھا، ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ اللہ کا دین لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، اور دنیاوی لحاظ سے لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر کا دور جس میں اس طرح فتنے نہیں تھے، تو اس کے اندر حضرت عمر کو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کی کہ آج تک وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں جس طرح کے نظام انہوں نے اسٹیبلش کیے۔ تو اسی طرح جو ذوالقرنین تھا وہ بھی سکون سے بیٹھ ہی نہیں گیا، اس نے بھی اگلا سفر کیا، اور اگلے سفر کے لیے بھی ایسے ہی نہیں کہ منہ اٹھا کے نکل گیا، اس کی تیاری کی، جو اسباب، علم، حکمت، ٹیکنالوجی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو اس نے پریپیئر کیا، پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی۔ اب وہ گیا ایسٹرن سائڈ پہ، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچا مطلع الشمسی۔ یہ مطلی اور مطلع دونوں وہی ہیں، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت۔ تو جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، یعنی اب ایسٹرن سائڈ پہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک معلوم دنیا تھی، اس کے آگے سمندر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ رہتے ہی نہ ہو، کیونکہ بنیادی طور پر انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسان جب پھیلنا شروع ہوئے تو ان کے 3 بیٹے تھے جن سے زیادہ تر نسل انسانی پھیلی، ایک سام تھے، ایک خام تھے، اور ایک یافس سے۔ تو یہ اب ایسٹرن سائڈ پہ ان کے بیٹے ہو سکتا ہے ہام ہوں گے، کیونکہ جو ایران اور عرب ہے، اسپیشلی عرب جو ایریا ہے اس کے اندر تو سام کی اولاد تھی، جن کو سیمیٹک نیشن کہتے ہیں، جس سے پھر یہ اینٹی سیمیٹزم کا لفظ بھی ہے۔ تو وہ ایسٹرن سائڈ پہ جب پہنچے، اور وہاں پہ ویسے نا پہاڑ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے پھر آگے مزید نہ گئے ہوں، تو پہاڑوں سے ریفر کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ وجدہا تطلع، اس کو پایا کہ وہ طلوع ہوتا ہے، علی قومن، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے، من دونہا، اس کے مقابلے میں۔ دون کا مطلب کہ سوا بھی ہوتا ہے اور بالمقابل بھی ہوتا ہے، تو بہت جگہوں پر جب آتا ہے من دون اللہ تو ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں، جو آپ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، یا جہاں کہا گیا ہے کہ دوست نہ بناؤ نان مسلمس کو، تو وہاں بھی من دون المؤمنین ہے، یعنی مومنوں کے مقابلے میں۔ تو اس کے مقابلے میں ہم نے نہیں بنائی ہوئی تھی سترن، کوئی ستر، ستر جس کو ہم اردو میں ستر بھی کہتے ہیں، وہ چیز جس سے کسی کو چھپایا جائے۔ تو کوئی اوٹ، کوئی آڑ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یعنی وہاں پر ایسے کوئی درخت نہیں تھے یا پہاڑ ایسے نہیں تھے جو سورج کی تپش سے بچا سکتے ہوں، اور یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل خانہ بدوش تھے، تو ان کے پاس کوئی مکان وغیرہ نہیں تھے، وہ بالکل ہی میدانی یا ساحلی علاقوں میں رہتے تھے، اور اتنے ایڈوانس نہیں تھے، اتنے سویلائز نہیں تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہیں بنا سکے، تو کھلی دھوپ میں، گرمی میں، جیسے ریگستانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے وہ ہو۔
اس میں اگر ہم سائرس کو دیکھیں تو اس کا کیس بھی یہی تھا کہ سائرس یہ پاکستان کے علاقوں میں آیا، افغانستان تک اس کی حکومت تھی، اور تاجکستان اور ازبکستان بھی اس میں شامل تھا۔ اب ازبکستان تو خیر اتنا ایسٹ میں نہیں ہے، مگر جو افغانستان کے علاقے ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں تو سخت گرمی اور کھلی دھوپ والے میدان ہیں۔ آگے والے علاقوں میں بھی کچھ ہوں گے، ہمارے یہاں بھی صحرا ہیں، تو ان میں سے کسی قوم کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر تو اس نے اس کو پایا طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی سورج کے مقابلے میں۔ کذالک، اسی طرح ہوا، یہ اسی طرح ہے، مطلب یہ کہ ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے ایسا ہی کیا مطلب یہ جو بھی اس نے مہم کی اور اس قوم تک پہنچا اور وہاں پہ بھی اس کو فتح حاصل ہوئی، تو یہ ہم نے کیا، ہم نے اس کو سرفرازی عطا فرمائی۔ وقد احطنا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، لدن جیسے ہوتا ہے نا، لدنی میرے پاس ہے، تو جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبرا، خبر کے لحاظ سے۔ ایک ہوتی ہے خبر، خبر کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن، نیوز، آگاہی، اور ایک ہوتا ہے خبر، اس کا مطلب ہوتا ہے تجربہ، علم، یعنی اس کے اوور آل احوال۔ انفارمیشن یا خبر تو ایک ٹیمپرری ہوتی ہے نا، امیڈیٹ کرنٹ نوعیت کی ہوتی ہے، یہ پھر خبر جو ہے یہ ذرا زیادہ اس کا وسیع احوال ہے۔ تو اس کے جو احوال تھے، جو اس کی صلاحیتیں تھیں، یعنی اگر ہم نے اس کو یہ سرفرازی بخشی تو ایسے ہی نہیں بخش دی، بلکہ ہم اس کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے، جو وہ اس منصب کا اہل تھا۔ تو یہ جو فتوحات تھیں یہ اللہ کی عنایت سے اس کو حاصل ہوئیں، جو کچھ اس وسیع اقتدار کو سنبھالنے کے لیے اس کے اندر کیپیسٹی چاہیے تھی، جو ظرف چاہیے تھا، وہ اس کے اندر موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کو اچھی طرح علم تھا۔ یعنی اس میں ذوالقرنین کی بھی تعریف ہے اور ساتھ ہی اللہ کی کبریائی کا بیان ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی طاقت اور علم حاصل کر لے، وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس کے علم کے انڈر ہوتا ہے۔ اور یہ پھر قریش کو بھی یہ، اور جو آج کے بھی حکمران ہیں یا قیامت تک آنے والے کوئی بھی طاقتور لوگ ہیں، ان کو یہ ریمائنڈر ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی ہر حرکت، ان کا ہر فیصلہ، ان کا ہر قدم اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اگر انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کرنا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، بڑی خدا خوفی کے ساتھ کرنا ہے۔ اندھا دھند اپنے آپ کو فرعون سمجھ کر، خود کو خدا سمجھ کر اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ایسا ہی ہم نے کیا، اور ہم احاطہ کر چکے تھے یا ہم باخبر تھے اس کے حالات سے اچھی طرح۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یعنی اب مشرق کے کناروں پر پہنچ کے بھی وہ ایک علاقہ فتح کر کے خوش ہو کر بیٹھ نہیں گئے۔ اپیرنٹلی ان کو جہاں سے بھی کسی فساد یا ظلم کی اطلاع ملتی تو وہ اس کے خاتمے کے لیے ضروری وسائل اور اسباب اختیار کرتے اور آگے چل پڑتے۔ جو نیکی ہے، اصلاح ہے، ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ جو ذوالقرنین کی فتوحات ہیں، قرآن کے بیان سے ایسا پتہ لگتا ہے یہ سکندر ایسی نہیں تھی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے علاقے تاخت و تاراج کر کے دنیا کا سب سے بڑا حکمران بننا تھا، سب سے بڑا فاتح بننا تھا، نہیں۔ ذوالقرنین جو ہے یہ نیک بادشاہ تھا، اور اس کے ہر مہم کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضروری ہونا چاہیے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا دو سدوں کے درمیان۔ سد جو ہے یہ ویسے بند کو بھی کہتے ہیں، بیسیکلی یہ جو بند بنائے جاتے ہیں نا عرب علاقوں میں، ان کے لیے سد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی سوراخ کو بند کرنا، سیدھا کر دینا، کسی دیوار کو کھڑا کر دینا، اس کو سد کہتے ہیں۔ پھر اس سد سے مراد دیوار بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں ذات بھی بن جاتا ہے۔ تو دو دیواروں کے درمیان، یا دیواروں سے مراد ہے پہاڑ، تو جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، اب یہ ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ کہیں ہو، آگے رشیا کے قریب،
وجد من دونہما قوما، اس نے پائے ان دونوں سے ہٹ کر، یا ان دونوں کے سوا، یعنی وہ دو پہاڑوں تک پہنچا تو ان پہاڑوں کو جب کراس کیا، اب مراد اس کی بنتی ہے جیسے پہاڑوں میں درے ہوتے ہیں نا، تو کسی درے میں جا کر اس کو ملے قومن، ایک قوم، ایسے لوگ، لا یکادون یفقہون قولا، کادا یکادو ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا لیکن کر نہ پانا، تو وہ نہیں پاتے تھے یفقہون سمجھنا، قولن بات، یعنی وہ بات سمجھ نہیں پاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کی لینگویج ایسی تھی جو ذرا پریمیٹو تھی، یا تو یا بہت زیادہ کوئی لینگویج یوز ہی نہیں کرتے تھے، یا لینگویج ایسی تھی جو دنیا سے ہٹ کر تھی، تو ان کے ساتھ گفتگو کرنا، کمیونیکیٹ کرنا مشکل تھا، اور پھر ظاہر ہے ذوالقرنین نے کچھ طریقے استعمال کیے ہوں گے ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے۔ یہ علاقہ کون سا تھا، اب یہ مہم صحیح سے تاریخ میں ابھی تک نہیں پتہ لگی کہ کیا، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں کوکسس، جس کے اندر یہ آذربائیجان، جارجیا، چیچنیا، یہ سارے جو ہے نا یہ اس میں شامل ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ مہم اس طرف ہو، نارتھ کی سائڈ میں، شمال میں، کڈ بھی۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو اس نے پائے ان کے سوا یا ان کے درے میں یا ان سے آگے ایسے لوگ جو کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یعنی اب سچویشن یہ ہے کہ ایک قوم ہے جس کے اوپر فتح پا لی ہے، وہ محکوم ہے، لیکن وہ آ کے ذوالقرنین سے اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اپنے ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ ایک فاتح ہے جو عام طور پہ اس زمانے کے فاتح یا آج کے بھی فاتح بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ اتنا رحم دل اور اتنا اچھا ہے کہ وہ اس کے پاس خود آئے ہیں، اس سے ڈسکس کر رہے ہیں، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں، یا فی الارض سے مراد ہے ہمارے ملک میں۔ فہل نجعل لک خرجن، تو کیا ہم بنائیں، کوئی دیں، بندوبست کریں آپ کے لیے کسی خرج کا، خراج کا، جس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی ٹیکس کا، الا، اس مقصد کے لیے، ان کے تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کر دیں، کوئی ایسا راستہ ان کا روک دیں، مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً ذرا کسی اور پہاڑ کے آگے ہوں گے، وہاں پہ کوئی درہ ہوگا جس سے وہ گزر کے آتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا اگر اس درے کے اندر کوئی ہم دیوار بنا دیں تو یہ رستہ ان کا رک جائے گا۔ یاجوج ماجوج سے جنرلی جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے یافس، ان کی اولاد ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو چائنا کا وہ والا حصہ ہے جو رشیا کو ٹچ کرتا ہے، اور رشیا کا کچھ حصہ، یا جیسے منگولیا ہے، جہاں سے پھر یہ ایک زمانے میں تتاری نکلے، اور تاتاریوں نے بہت ساری دنیا کو ایک طرح سے تہس نہس کر دیا، اور ان کے متعلق یہ اگلی آیت میں بھی خیر آئے گا کہ وہ پھر نکلیں گے جب انہوں نے نکلنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمیں ہیلپ کر دیں، ہمیں دیوار بنا دیں، کہ آپ دو حکمران ہیں، آپ ایران واپس چلے جائیں گے، اور کل کو پھر یہ والا ہوگا، یہ وحشی قبیلے ہیں جو آتے ہیں، بستیوں کو اجاڑتے ہیں، قتل غارت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل مفتوح قوم نہ ہو، جہاں تک یہ پہنچ گیا ہو اس کے بعد درے کے پیچھے قوم ہو، یا ذرا تھوڑا آگے ہٹ کر کہیں قوم ہو، اور اس تک ان کی شہرت پہنچی ہو اور وہ آئے ہوں کہ یا ذوالقرنین ہماری یہ اس معاملے میں مدد کر رہے ہیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، انہوں نے کہا ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں ہمارے ملک میں، بس کیا ہم آپ کے لیے ٹیکس کا بندوبست کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔
قالا، کہا، ما مکنی، نہیں اقتدار دیا مجھے یا نہیں عطا کیا مجھے، فی ہی، اس میں، ربی، میرے رب نے. اچھا، ماں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو. ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں: جو، نہیں، اور کیا. جو کچھ دے رکھا ہے مجھے میرے رب نے، جو اختیار، جو اقتدار، جو مال اسباب میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے، خیرون، وہ بہتر ہے. یعنی جو تم مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے بہتر میرے پاس ہے، کافی ہے. مجھے جو بھی اللہ نے دیا ہے بہت ہے. بادشاہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی اس کو عوام پیسے دے رہی ہو تو اس سے لے لے، یا زبردستی اس کے اوپر ٹیکس لگا دے. اسلام میں تو ویسے جو ٹیکس الاؤڈ ہے صحیح معنوں میں، وہ صرف زکوٰۃ ہی ہے، اس سے علاوہ کوئی ٹیکس الاؤڈ ہی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹیکس لوگوں سے وصول نہیں کیا، مسلمانوں سے. تو باہر کیا ہے، اگر اس کے پاس پیسے ہیں حکومت کے پاس، تو اس کو زبردستی ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایون زکوٰۃ بھی وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہے، لوگوں کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود ہی ادا کر دیں. تو اس عادل رحم دل بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بہت ہے، کافی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، تو مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. فَأَعِینُونِی، اعینو جو ہے یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اعانت. آنا یا اونو کا مطلب ہوتا ہے پشت پناہ ہونا. آنا یا اونو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا. پھر تعاونا یا تعاون، تعاون کا لفظ ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. استعانت ہوتا ہے مدد مانگنا، جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. یا کا نعبد و یا کا نستعین. تو فَأَعِینُونِی، باب افعال ہے، پس تم مدد کرو میری، بقوت، قوت کے ساتھ. قوت کے ساتھ مراد یہ ہے فورس کے ساتھ. فورس سے مراد ہے مین پاور. تم مین پاور کے ساتھ، لیبر کے ساتھ مزدوری کرو میرے ساتھ. اجعل بینکم، یعنی ویسے یہ تھا اجعلو، میں بناتا ہوں. اب یہ جواب شرط کے سینس میں آیا کہ تم میری مدد کرو تو میں بنا دوں گا، بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان، ردمن، بندش، رکاوٹ. ردم کا مطلب بھی کسی رکھنے کو، دروازے کو بند کرنا ہوتا ہے. تو ایک اور کھڑی کر دوں گا، رکاوٹ بنا دوں گا. اور یہ ذرا مضبوط رکاوٹ کے لیے آئے گا، مضبوط موٹی دیوار بنا دوں گا. تو اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھے پیسے دے دو، میں پیسے تمہارے رکھ لوں. نہیں، اس کو پیسے نہیں چاہیے تھے. میں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم آرام کرو. جو اس نے ایکٹیویٹی کی اس سے قوم مفت خور بھی نہیں بنی، اس منصوبے کے اندر شامل بھی ہو گئی، تاکہ ان کے اندر بھی ایک اپنے دفاع کا، ایک عزت نفس کا جذبہ پیدا ہو. اپیرنٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے. اور اس سے بہرحال یہ سمجھ آتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے کہ عوامی شرکت ہونی چاہیے، اجتماعی جد و جہد ہونی چاہیے. جب آپ کسی کی سپورٹ بھی، ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو ان کے بس میں ہے نا وہ کر سکیں. آپ کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، الٹا آپ جا کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کر دیں. آپ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر مینٹین کر رہے ہیں. اس پر سپاہی تھے، انہوں نے سارا کچھ کیا، مگر اس نے کہا کہ بھائی تم بھی بیچ میں ہاتھ بٹاؤ. تو ہم بھی جب کوئی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک تو پہلے سمجھنا چاہیے کہ ویسے آپ نارمل کیسز میں تو کسی کی ہیلپ اور سپورٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو روزی دیتی ہے، آپ کسی کو روز ہی نہیں دے سکتے. اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جتنے جوگے وہ ہیں اتنا ان کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام تیار کرنے کی کوشش کریں، جس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں، خود بھی کمائیں، آپ کا جو بزنس ہے اس کو بھی سسٹین کریں، ان کو بھی باعزت روزگار ملے، ان کو بھی کوئی بھیک نہ ملے، اور بزنس بھی ایسا ہو جو پھر اپنے قدموں پر خود کھڑا ہو اور کنٹینیو رہے، چلتا رہے. تو قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. تو اس نے کہا جو کچھ مجھے عطا کیا ہے میرے رب نے وہ کافی ہے، پس مدد کرو میری قوت کے ساتھ، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ. اور پھر اگلی آیت جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اس کے اندر یہ پتہ لگے گا کہ وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ دیوار بنائی گئی تھی جو اس کے لوہے کے اور تانبے کے الوائے سے بنی تھی، بہت مضبوط دیوار تھی. ایسی دیوار جو تھی، جو آئرن وال ہو، اس کا کوئی ابھی تک ہسٹوریکل یا جغرافیکل یا جو بھی اس کو کہتے ہیں آرکیٹیکچرل، آرکیولوجیکل، کوئی آرکیولوجیکل جو پروف ہے نا وہ نہیں ملا. تو اگر اس کا پروف مل جائے گا تو پھر یہ کافی پکا ہو جائے گا، امید ہے
کہ یہی جو سائرس دا گریٹ تھا یہی ذوالقرنین تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کی ہستی ہو۔ جو بھی ہستی تھی، سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہے، کیونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ تو جب یہودیوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اپنی نالج کی بیس پہ سوال کیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، یا یہودیوں کے لٹریچر میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ویسے تو خیر اس میں بہت پرانا ذکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کی ہے، اور پھر آبویسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شاید پہلے کی ہوگی، بٹ حضور سے تو پہلے کی ہے۔ تو یہ 550 قبل مسیح ٹائم کے لحاظ سے تو اس میں فٹ آتا ہے۔ ویسے تو سکندر بھی اسی پیریڈ میں تھا، لیکن سکندر کوئی عادل بادشاہ نہیں تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اچھا جی، یہ ایک سوال کیا انہوں نے محرم میں روزوں کے متعلق۔ اورنگزیب صاحب، یہ سوال مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا۔ اگر تو آپ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کی روزے کی بات کر رہے ہیں تو ہاں جی، وہ تو حدیثوں میں پتہ لگتا ہے کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے، اور ساتھ آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ایڈ کر لو تاکہ ان سے تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی، اہل تشیع سے اگر کوئی کھانا آئے تو اب اس کو ہم پھینک دیں یا کسی غریب اور اس کو دے دیں جو مسلمان نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر تو کھانا آیا تو اس سے کھانا کھا لے، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ کھانا ایسا ہے جو کسی مشرکانہ مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ان سے پولائٹلی پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ کھانا ہوتا ہے، اس کا کیا پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ عام طور میں محرم میں جو نیاز بانٹتے ہیں وہ تو بس اپنے غم کے اظہار اور حضرت امام حسین سے محبت کے لیے بانٹتے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے ویسے نا صحیح پتہ نہیں ہے، تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے اوپر بہت زیادہ رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن مجھے تو اتنا معلوم ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ایشو نہیں ہے۔ ایک وہ انہوں نے ایک بنائے ہوئے امام جعفر کے کنڈے، اس میں بھی کچھ شیعوں کی فرق رائے ہوتی ہے، اور کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ہم کنڈے اس لیے کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو بانٹیں گے تو امام جعفر خوش ہو جائیں گے، تو وہ مشرکانہ سی چیز ہے کہ خوش ہو کے ہم ان کے کام کر دیں گے۔ ادر وائز وہ نیاز مانتے ہیں وہ بس اپنے غم کے اظہار کے لیے، یہ حضرت امام حسین سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے۔ اگر اتنا کی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بہتر طریقہ ہے کہ ان سے پولائٹلی پوچھ لیں کہ یہ جو آپ کرتے ہیں تو اس میں کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس میں شرک کی علائش نہیں ہے تو بالکل کھائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضائع کیوں کرنا ہے۔ اور اگر وہ مشرکانہ ہے تو پھر اس کو پھینک دینا بہتر ہے، وہ پھر نہ خود کھائے نہ کسی اور کو کھلائے۔ جیسے اگر کہیں مردار جانور کہیں پکا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا تو ظاہر ہے آپ کسی غریب کو تو نہیں دے دیں گے، نان مسلم کو بھی نہیں دے دیں گے۔ اسلامک بینکنگ کے متعلق جو بھی پرویلنگ جو چل رہا ہے سسٹم، اس کے متعلق تھا کہ یہ کیا اس کا ہاؤ فار اٹ از صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کیا اس پہ آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو؟ جی، اسلامک بینکنگ کے متعلق یہ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا ہے، اس میں ہمارے ہی چینل کے اوپر وہ پلے لسٹ بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں کلپس ہیں جن کے اندر جو اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں ان کا انالیسس کیا ہوا ہے، اور میں نے اس کے اوپر ایک رائٹ اپ بھی لکھا ہوا ہے، میرے خیال 8 یا 9 صفحوں کا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے تفصیل کے لیے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ میرے حساب سے اسلامک بینکنگ بالکل بھی اسلامک نہیں ہے۔ انہوں نے نارمل بینکنگ کے اندر 2 نمبری کر کے، جس طرح بنی اسرائیل نے جہاں وہ رہتے تھے ساحل کے اوپر جہاں پر مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا ہفتے کے دن، تو انہوں نے چلاکی کر کے اور گڑھے کھود لیے اور شکار کر لیا، اور جس کی پھر ان کو سزا بھی ملی بہت سخت۔ تو یہ اسلامک بینکنگ والے تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہیں، انہوں نے تو گڑھے بھی نہیں کھودے، انہوں نے صرف نام ہی بدل دیا، تو وہاں سے سود کا نام ہٹا دیا، اس کا نام تحفہ رکھ دیا، اس کا نام عربی کے مشکل مشکل نام رکھ دیے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کسی پروڈکٹ کے متعلق ابھی سوال کرنا ہے تو ضرور کر لیں، ادروائز ہم انشاءاللہ میں فاروق صاحب کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو وہ رائٹ اپ بھی بھیج دیں گے اور اس کا لنک بھی بھیج دیں گے۔ میرے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا رضوان صاحب، میری بھی عرض اس سلسلے میں ہے، میں نے بڑی دفعہ پڑھا ہے جی یہ اسلامک بینکنگ میں، اور الحمدللہ پہلے بھی ذہن تو اس کے حق میں کبھی بھی نہیں تھا، لیکن وہ جو تھوڑی سی اس میں گستاخی معاف یہ جسارت کروں گا، یہ جو آپ نے سر لکھا ہوا نا، یہ تھوڑا ٹرکی ہے، مطلب سمجھنے میں جو ہے نا کافی، مطلب جس کو عام فہم کہتے ہیں نا جی،
وہ جب بھی کوئی اس کو قاری کو پڑھتا ہے نا جی، تو وہ دوسرے کو ہم آگے خود اگر ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے کر نہیں پاتے. مطلب نہ اپنے کام علمی کا بھی اس میں جو ہے عمل دخل ہے. اگر اس کو مزید تھوڑا سا سلیس کر کے وہ اگر تھوڑا وہ کر دیں، تھوڑا عام فہم ہو جائے کہ لوگوں کے سوال جواب، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ آئے دن ڈسکس ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا وہ گرپ نہیں آ سکی ہے نا جی. یہ اس کو ہماری نااہلی سے ملیں یا جو بھی ہے، اگر مزید اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو وہ اگر آپ ماشاءاللہ ایک علم ہے آپ کے پاس، وسیع علم ہے، تو یہ پلیز اگر اس کو دیکھ لیں دوبارہ جی. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوشش یا ارادہ تو میرا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کروں گا کہ اس کو انگریزی میں کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ اردو سمجھ آنی مشکل ہوتی ہے اور انگریزی زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. اب ہماری اردو زیادہ کمزور ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو عام فہم کرنے کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اور لمبا کر دیا جائے. تو میں اس کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لمبا بھی لوگوں سے پڑھا نہیں جاتا. تو بہرحال میں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں. ایک تو انگریزی کا انشاءاللہ میں کرتا ہوں، پلس یہ جو اس کے اوپر یوٹیوب کے کلپ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت ظاہر ہے اس کے اندر بھی وہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن مختصر سے جو لوگوں نے سوال کیے ہوئے ہیں یا جو دلیلیں دیتے ہیں ان سب کا انالیسس ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے نا وہ پورشن بتائیں جس کے اندر بالکل کلیئرٹی نہیں ہوتی، اگر لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ سے جن کا آپ جواب نہیں دے پاتے، تو اس کو میں انشاءاللہ دوبارہ پھر اس پورشن کے اوپر خاص ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ ذوالقرنین کے قصے میں دو تین چیزیں بڑی جو لوگوں میں رائج ہیں. ایک تو ٹائم ٹریول اور پورٹلز کے بارے میں، تو اس کی بتائیے گا اس کی ایکچولی اسلامک ہسٹری میں اس کی کیا ہے اسٹینڈنگ، کیا ہے صحیح جو علماء ہیں ان کے نزدیک اس کے بارے میں کیا چیز؟ دیکھیں جو ٹائم ٹریول اور پورٹل نا میں نے بھی کسی کے سنے ایک دو، وہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگوں سے ویوز لینے کے لیے اور یوٹیوب پہ ایسا مٹیریل ڈالنے کے لیے کہ لوگ بڑا لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو لوگ سنتے رہیں، نہ اس میں کوئی اوتھینٹک حدیث ہے. اگر کوئی حدیث وہ بیان بھی کرتے ہیں تو اس حدیث میں الفاظ کوئی اور ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے کوئی اور نکالا ہوتا ہے، دور دور تک اس کا مطلب میچ ہی نہیں کرتا، جو میں نے ایک آدھ سنی ہے. تو باقی ٹائم ٹریول اور پورٹلز کے متعلق کوئی اوتھینٹک انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. ایک ٹریول ہوا ہے وہ ہم سب مانتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. اب وہ کیسے تشریف لے گئے تھے، اس میں کیا میکانزم یوز ہوا تھا، اسلام کا وہ موضوع ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کی تفصیل بھی نہیں ہے. تو سمجھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کیا ہوگا، جب براق ہے وہ آسمانی سواری ہوگی اس پر آپ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد وہاں کا تو کیونکہ قرآن شریف میں بھی جہاں جنت دوزخ کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہاں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ پڑیں گے نا وہ ان کا پھر کام خراب ہی ہے. تو فوکس کرنا چاہیے آیات محکمات کے اوپر. جتنی تفسیر کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک کو تھوڑی بہت انسان کو کیونکہ کیوراسٹی ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہو جائے تو ٹھیک ہے. باقی میری نظر سے آج تک کوئی ایسی اتھینٹک انفارمیشن نہیں گزری جس میں یہ پورٹلز کا ذکر ہو رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 86 ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس میں جو بات ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ سورج تو کہیں غروب تو نہیں ہوتا، نہ کہیں سے وہ رائز ہوتا ہے، تو کیا یہ سمبولک ہے ادھر جو بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ بات تو اصل میں عربی زبان میں ہو رہی ہے نا. تو جی آج جی بھی ہم اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، یا انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ سن از رائزنگ یا سن سیٹس ان دا ویسٹ، حالانکہ سن تو غروب نہیں ہوتا اصل میں سائنٹیفکلی. جی. تو وہ تو ادب کی ایک چیز زبان ہے. اس میں ایڈ کی ہے نا کہ وہ ایک ایسی جگہ غروب ہو رہا تھا جو بڑی سمجھے مرکی تھی یا مڈی تھی، جی، تو اس میں کیا چیز، مطلب یہ کیا سمبلائز کر رہا ہے؟ یہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جب آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو ایکچولی یہ ہمارے مشاہدے کی منظر کشی ہوتی ہے کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے سورج نیچے جا رہے ہیں، حالانکہ سورج نیچے نہیں جا رہا تو ہم اس گورے کے چکر لگا رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی دور سے دیکھیں گے اور آگے جھیل ہو
اور وہ ویسٹرن سائڈ پہ جھیل ہوگی، تو ایسے محسوس ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اس گدلے پانی کے چشمے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ تو بس اسی مشاہدے کو بیان کیا گیا۔ تو سورج ڈوبنے کا معاملہ ہے، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بلیک ہول میں جو ڈوبتے ہیں نا ستارے، تو یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ بلیک بل ہول کی جگہ پر بھی وہ ذوالقرنین پہنچا ہو جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں یا غروب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو قرآن سے واضح ہو رہا ہے نا کہ وہ وہاں گیا، وہاں پر لوگ تھے، ان لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ بلیک ہول میں کون سے لوگ ہیں؟ بلیک ہول میں تو جو چیز جائے گی وہ خود بھی اس کے اندر ہی غائب ہو جائے گی، جو ابھی تک سائنس سے پتہ لگا ہے۔ اور بلیک ہول تک اگر کوئی جانا چاہے تو یہاں سے جانے کے لیے اس کو روشنی کو کتنے 100 سال چاہیے یا پتہ نہیں کتنے سال چاہیے۔ تو یہ میں نے عرض کیا نا، یہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے نا لوگ یہ کہانیاں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ پہلے یہ بلیک ہول ٹائپ الفاظ لوگوں کو پتہ نہیں تھے، تو دوسری کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگ سناتے تھے۔ اب لوگوں نے یہ سنانی شروع کر دی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سجدہ سو، یہ ایک سجدہ ہوتا ہے کہ دو سجدے ہوتے ہیں؟ ہمیں تو ویسے دو ہی کا آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے کسی مطلب فقہ میں سجدہ ایک بھی سو ہوتا ہو۔ کا مطلب بس ایک سجدہ یا نہیں؟ نہیں، سجدہ صحب تو ہم کہتے ہیں بھولنے کے اگینسٹ سجدہ، اور بھولنے کے اگینسٹ ہم سجدہ جب کریں گے تو نماز میں کیونکہ ہم دو سجدے کرتے ہیں تو اس سے مراد دو ہی ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ مطلب اس کے لیے وہ تسنیہ کا صیغہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، شکریہ۔ جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نماز میں سجدہ نہیں کرتے، ہم نماز میں سجدے کرتے ہیں، لیکن ہم لفظ یہی استعمال کرتے ہیں کہ ہم نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں۔ I would continue with Islamic banking in Pakistan. Mostly banks in Pakistan, those have claimed that they are doing Islamic banking, have displayed Mufti Taqi Usmani fatwa in their branches. میرا اوپینین تو یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو فتوے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور وہ صحیح نہیں ہے، جو میرا انالیسس ہے۔ باقی اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور وہ انالیسس کر کے کو ٹھیک محسوس ہوتا ہے تو ہر انسان نے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آخری فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، نہ مفتی صاحب کر سکتے ہیں۔ اپنا آخری فیصلہ ہر انسان نے خود کرنا ہے۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے اسلامی بینکنگ بالکل صحیح ہے تو وہ بالکل اس پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میری صرف درخواست یہ ہوگی کہ اس کو سمجھ بوجھ کر کریں، اور جو آگے پیچھے جو اس کے آرگومنٹ دیے گئے ہیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف، ان کو اوپر غور کریں۔ اف اٹ از فیک، مفتی صاحب شوڈ ٹیک دیم ان کورٹ۔ یہ اس بات میں سمجھ نہیں ہے کہ فیک سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اماد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کزن احسن باری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں جی۔ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام جی علیکم رضوان صاحب، مبشر بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے جی کہ جی اگر مفتی صاحب کا وہ فتویٰ نہیں ہے تو مفتی صاحب کو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنی چاہیے نا، بینکوں کے خلاف۔ نہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی صاحب نہیں فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اسلامی بینکنگ ٹھیک ہے، انہوں نے فتویٰ یہی دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ تو میری رائے ہے کہ ان کا فتویٰ غلط ہے۔ نہیں، آپ کی رائے سے 100% متفق ہے، کوئی ایسا اور نہیں ہے اسلامی بینکنگ میرا خیال ہے جس میں یہ کاروبار سود پہ کیا جا سکے۔ نہیں، میں سمجھا نہیں، دوبارہ سے بتائیے گا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم تو آپ کی رائے سے متفق ہے۔ نہیں، میری رائے سے متفق نہ ہو، جو میں نے دلیل دی ہے اس کا انالیسس کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اسلامی بینکنگ غلط ہے تو آپ کہیں گے غلط ہے، نہیں، اور دل آپ کو نہیں لگتا مانتا نا، ہے جی یہ ہمارا دل جو ہے نہیں مانتا کہ یہ بینکنگ ٹھیک ہے، اسلامی بینکنگ پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے نا اس سلسلے میں۔ نہیں، مفتی صاحب نے جو اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ درست ہے، اور میں نے جو اپنی رائے بنائی ایکچولی ان کی کتاب میں نے پڑھی، اس کے بعد میں نے رائے بنائی۔ یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں مانتا، یہ ہوتی ہے ہماری نالج جو ہم نے اتنے عرصے میں حاصل کی، خاص طور پہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا کاروباری فرموں کے اندر جاب کرتے ہیں، تو ان کو سن کے سمجھ لگتی ہے یار اس میں گڑبڑ ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ سمجھ نہیں آتی، یا جن کی کوئی اکاؤنٹنگ فائنینس کی نالج ہوتی ہے تو ان کو سنتے ہی فیل آ جاتی ہے۔ یہ جو فیل آ جاتی ہے نا، یہ ہمارے پریویس ایکسپیرینس اور نالج کا ایک مظہر ہوتی ہے، اس کی
ایک جھلک ہوتی ہے جسے ہم سنتے ہی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں. جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک دم کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے تو ہماری ساری باڈی حرکت میں آتی ہے اور ہم ایک دم بریک لگا دیتے ہیں. اس وقت دماغ اس پہ غور نہیں کر رہا ہوتا. جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے زندگی میں اس کا نچوڑ ہوتا ہے. یہ تو ایک چیز ہوگی. تو مجھے بھی سننے میں کوئی اتنی صحیح نہیں لگتی تھی بٹ آئی واز کنفیوز. پھر میں نے یہ مفتی صاحب کی کتابیں پڑھی. ان کے بیٹے ہیں عمران شرف عثمانی یا عمران سم تھنگ عثمانی. انہوں نے پوری اس پہ کتاب ڈاکٹر لکھی ہے عمران گائیڈ ٹو اسلامک بینکنگ. ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب. ڈاکٹر عمران عثمانی. تو انہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے گائیڈ ٹو اسلامک بینکنگ. اور وہ میزان بینک کی گائیڈ لائنز ہیں. وہ پوری کتاب میں نے غور سے پڑھ لی تو پڑھ کے مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے تو بالکل وہی والا کام کیا ہے جو بنی اسرائیل والوں نے کیا تھا ہفتے کے دن کے متعلق. اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر مجھے ایک ہمارے ریان بھائی ہوتے ہیں قرآن کی کلاس کراتے ہیں. انہوں نے کہا تو میں نے وہاں لیکچر بھی دیا. وہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا تھا. وہ پرانا لیکچر ہے. وہ یوٹیوب پہ ابھی اس کے کلپس بھی ہیں. اور میں نے اس کے اوپر پھر ایک اردو میں آرٹیکل بھی لکھ دیا تھا جس میں میں نے ان کی کتاب کو ریفر کر کے اس کے اندر جو انتہائی نامعقول قسم کے دلائل دیے گئے ہیں ان کا انالیسس کیا ہے. باقی وہ اس سینس میں اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ بہت لمبی ڈیٹیل اس میں نہ ہو. تو جن کا دل نہیں مانتا ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جو چیز شک میں ڈالے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور مزید یہ ہے کہ تحقیق اگر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں نہیں بالکل صحیح ہے فتویٰ ہے تو ان کے آرگومنٹ بھی پڑھ لینے چاہیے اور جو ان کے مخالف آرگومنٹ ہے وہ پڑھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اور یہ ارشد صاحب کا سوال ہے کہ اگر اسلامک بینکنگ میں ٹھیک نہیں ہے اور کنونشنل بینکنگ ٹھیک نہیں ہے تو اور کیا آپشن ہے. وہ اور بھی کئی آپشن ہوتی ہیں جس کے اندر ایک امپورٹنٹ آپشن جو ہم استعمال کرتے ہیں میں کوئکلی بتاتا ہوں. ان کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اجارہ جس میں وہ لیزنگ کرتے ہیں. تو ہم بھی لیزنگ کرتے ہیں. ہم گھر کرائے پہ لیتے ہیں. انہوں نے گاڑیوں کو کیا ہوا ہے تو گاڑیوں کو بھی جیسے گھر کرائے پہ لیے جاتے ہیں ویسے کیے جا سکتے ہیں. تو آپ جب سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کے لیے پروڈکٹ سمجھ آ جاتی ہے. اگر وہ بزنس کو لون دیتے ہیں اور ہم نے کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ سے لون نہیں لینے تو بزنس کو پیسے دینے کا دوسرا طریقہ پوری دنیا میں رائج ہے جسے پارٹنرشپ کہتے ہیں یا کیپٹل اسٹاک کمپنی ہوتی ہے جس کے اندر کمپنیاں شیئر ایشو کرتی ہیں. ایکوٹی فائنینسنگ ہوتی ہے. وہ ساری دنیا میں آلریڈی ہو رہی ہے. تو وہ آپشن ہے. اس کے اندر آپ کسی دوستوں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. ہم نے اپنا بزنس چلانا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ہم نے بھی اسی طرح کسی کو پارٹنر بنا لیا اپنے بزنس کے اندر. تو اس میں اس کا ہمارے بزنس کے اندر رائٹ آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہم کہیں گے نہیں سارا ہم نے اپنے پاس ہی کنٹرول رکھنا ہے اور اس کے لیے بینک سے پیسے لے لیں تو وہ جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر جو دوسری آپشن ہے وہ خود بخود ایکسپلور ہو جاتی ہیں. ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اماؤنٹ ہو اور گھر میں یا فیملی میں کوئی ایشو ہو تو ان پیسوں کے ضائع ہونے کا اور باہر بھی کوئی انویسٹمنٹ سیو نہ ہو پھر انسان کیا کرے کہ اسلامک بینکنگ سیف نہیں ہے. نہیں اگر سیف نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. اور وہ اپنے بچوں کے لیے رکھے لیکن وہ نہ گھر پہ رکھی جا سکتی ہے اور نہ باہر کسی آدمی کا. جی آپ کرنٹ میں تو ہم تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو رکھتے ہیں کیونکہ ابھی کیونکہ ٹرو اسلامک بینکنگ کو ہے نہیں تو مجبوری ہے تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں. اس میں سود نہیں ہے کم از کم. کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اور وہ آپ کے پیسے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ کر لیں. وہ تو پھر ان کا آگے عمل ہے نا جو بھی کرتے ہیں. بٹ ہم نے اپنے پیسے رکھے ہمیں واپس مل گئے. تو یہاں تک یعنی ہاں کوئی اور آپشن ہو تو بہتر ہے کہیں اور رکھ دیں بٹ کیونکہ کوئی اور تو آپشن نہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسلامک میں رکھیں یا کنونشنل میں رکھیں یا کسی میں ہے. بھی میں رکھیں؟ تو ایڈوائز اگر رائے پوچھے میں اکثر اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میری رائے ہے پھر کنونشنل میں رکھنی چاہیے کیونکہ میرے خیال میں کنونشنل والے اسلامک بینکنگ سے تھوڑے سے بہتر ہے. یعنی یا یوں کر لیں کہ ایک بد ہے تو دوسرے بدتر ہے. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ یو کے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے پاکستانی ہے اور وہ بیٹھ کے پوک بیچ رہا ہے تو آپ کہیں گے بہت ہی برا آدمی ہے شرم نہیں آتی اس کو پوک بیچ رہا ہے. اور آگے گئے اور ایک اور دکان ہے اور اس میں بھی ایک مسلمان اور پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اوپر لکھا ہوا ہے بکرے کا گوشت اور وہ بھی پوک بیچ رہا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے کوئی معاملہ پوک گوشت سے ہٹ کے کرنا ہوگا تو آپ کہیں یار پہلے والے سے کر لو دوسرے والا تو بہت ہی دو نمبر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارا کنونشنل بینکوں میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہیں اور میدان میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہیں. مطلب کرنٹ اکاؤنٹ بہرحال کہیں پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. میری یہ کہنے کا کہ جو سٹاکس ہیں جی کہ بانڈز موسٹ آف دی ٹائم جو ہے نا جی وہ ان میں انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. جو سٹاکس میں اگر وہ الکوہول گیمبلنگ انٹرسٹ اور جو ہے نا جی یہ ویپنز نہ انوالو ہوں تو وہ کچھ سٹاکس ٹھیک ہوتے ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ آپ اس پہ جسٹ 1 منٹ اگر سٹاکس کے اوپر روشنی ڈال دیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے.
دیکھیں ایز اے کانسیپٹ تو جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا یا پارٹنرشپ کرنا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. صرف ایک پرابلم ہوتی ہے جب آپ کسی کمپنی کا اسٹاک خریدتے ہیں تو آپ اس کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں، یعنی اس کے مالکوں میں سے ایک ہو جاتے ہیں. اب وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کمپنی گیمبلنگ کرتی ہے یا یہ شراب کا کام کرتی ہے تو وہ مسئلہ ہے، جی بالکل مسئلہ ہے. اسی طرح جب وہ بینکوں سے لون لیتی ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ایز اے پرسنل پریفرنس میں اسٹاک میں کام نہیں کرتا، لیکن کوئی اگر اسٹاک خریدتا ہے اور اس سے اس کو کوئی انکم بھی آتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ انکم حرام ہے. میرے خیال میں وہ انکم مطلب ایکسیپٹیبل رینج میں آ ہی جاتی ہے. میں بہرحال ایز اے پرسنل پریفرنس اسٹاک مارکیٹ میں کام نہیں کرتا، کیونکہ مجھے کسی ایسی کمپنی کا پتہ نہیں ہے جو یا اسلامک بینکنگ یا کنونشنل بینکنگ میں کام نہ کرتی ہو. اب ایک کوئی گرامر کر لیتے ہیں. ہم آلریڈی مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں، جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم ایک اور مرکب پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں مرکب توصیفی، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایڈجیکٹو، جس میں کسی چیز کی کوئی خوبی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے. تو دو اسم ہیں، ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے. جیسے نیک مرد میں مرد کی صفت ہے کہ وہ نیک ہے، تو وہ اسم جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور دوسرے اسم کو عربی میں کہتے ہیں صفت، لیکن ہم اردو میں صفت کہتے ہیں وچ از فائن. تو صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے مرکب توصیفی. فرق یہ ہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے مگر عربی میں موصوف پہلے آتا ہے. تو نیک مرد میں عربی میں مرد پہلے آ جائے گا رجل، اور نیک یعنی صالح بعد میں آ جائے گا. یہ ایک فرق ذہن میں رکھنا ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسم کے ہم نے جو چار پہلو پڑھے ہیں، صفت ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوگی. مثلا اگر رفع میں ہے موصوف تو صفت بھی پھر رفع میں ہوگی. اگر وہ واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگی، جمع ہے تو وہ بھی جمع ہوگی. جینڈر بھی اس کا سیم ہوگا اور اس کی وسعت بھی سیم ہوگی، یعنی اگر صفت معرفہ ہے تو موصوف بھی معرفہ ہے، یا موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. جس کی میں آپ کو اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اردو میں اکثر کہہ دیتے ہیں اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر الحسنہ جو ہے وہ معرفہ ہے اور اسماء جو ہے وہ نکرہ ہے. یا تو یہ ہوگا الاسماء الحسنہ یا ہوگا اسماء حسنہ، دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا. یا پھر آپ فارسی ترکیب استعمال کریں اسماء حسنہ. اس کی سورہ کہف سے اگر ہم مثال لیں تو ہم نے یہ پڑھا عین حمیتن، تو عین چشمہ ہے، حمیتن جو ہے وہ دلدلی ہے یا سیاہ ہے، تو پہلے موصوف آیا پھر اس کی صفت آئی. اسی طرح عذابن نکرن، تو عذاب موصوف ہے، نکرن اس کی صفت ہے. یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں. اور ہم نماز میں روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں یہ دونوں معرفہ میں چلے گئے ہیں، دونوں نصب میں ہیں، اور دونوں مذکر ہیں، اور دونوں واحد ہیں. اب آپ لوگوں نے یہاں پہچاننا ہے جو ہم نے ابھی تک گرامر پڑھی ہے اس کی روشنی میں کہ کون سے اعراب استعمال ہوئے ہیں اور ان کی ریزن کیا ہے. ذل قرنین، جی تو یہ زی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے؟ جر حرف میں عین کی جر وجہ میں جر میں ہے. جر میں ہے، کیوں ہے؟ موصوف عین کی وجہ سے ان کی وجہ ان سے. ان کیا ہے؟ حرف جر حرف جر حرف ہے. جر حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اور کرنین جو ہے یہ کس میں ہے؟ الکرنین یہ بھی جر میں ہے. جر میں یہ بھی جر میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جر میں اس لیے ہے کہ یہ ایک طرح سے کیونکہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، کرنین والا اب بند نہیں زبان ہوا. اچھا جی، مغرب جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب ہے. یہ نسب میں نصب میں. نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ مفعول ہے، مفعول ہے. کس فعل کا؟ مفعول ہے کس کا؟ یہ الشمس الشمس کو الشمس صفت ہے. الشمس کا مفعول ہے؟ نہیں، کسی فعل کا مفعول ہوتا ہے نا. اللہ ہوتا. بلغ بالغ بالغ کا مفعول ہے، پہنچا. پہنچا ہے اچھا، یہاں تک کہ الشمس کس میں ہے جی؟ یہ تو یہ وہی نا جر ہے. جر میں یہ جر ہے. جر ہے تو جر میں کیوں ہے؟ یہ مضاف ہے. یہ مضاف مضاف. ہے کی وجہ سے
مضافل ہے. جی مضافل ہے، مرکب اضافی ہے، یعنی سورج کے مغرب میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ حمیتن کس میں ہے؟ یہ ہو گیا جی گھر میں جر میں جر میں ہے. کیوں ہے؟ فی فی حرف کی جر وجہ سے، فی عین حمیتن. نہیں، فی کی وجہ سے تو عین جر میں گیا نا. اور یہ عین کی وجہ اور سے اس کی وجہ سے یہ جر میں چلا کہتے گیا. یہ مفعول تو نہیں ہے عین کا. یہ موصوف ہے جی. یہ موصوف نہیں ہے، یہ صفت ہے. صفت ہے. موصوف ہاں یہ عین ہے، صفت ہے. تو یہ صفت موصوف کو فالو کرتی ہے، تو کیونکہ موصوف جر میں تھا تو صفت بھی جر میں چلے گی. اچھا جی، نکرہ جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ نسب میں. نصب میں یہاں نصب میں ہے. کیوں ہے؟ یہ وہ عذاب کا موصوف ہے. صفت ہے، عذاب کی عذاب صفت، کی. صفت ہے. اس سے عذاب کی صفت ہے. اور عذاب کیوں نصب میں ہے؟ ایعذبہ کی وجہ سے، اس کا مفعول ہے. یعذبہ کا مفعول ہے. یعذبہ کے دو مفعول ہیں، ایک وہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ایک وہ جو عذاب دیا جا رہا ہے. یا تو وہ مفعول ہے یا پھر اس کی ایک دوسری وجہ ہے جو ابھی ہم نے اس والے سیشن میں ڈسکس نہیں کی. اچھا جی، زکیتن. یہ مرکب اضافی کہیں گے. یہ نسب میں ہے یہ نسب میں ہے. اور یہ صفت ہے. صرف ہے یہ نفسن صفت ہے، نفسن کی صفت ہے. نفس کی اور صفت ہے. اور نفس جو ہے وہ نسب میں کیوں ہے؟ وہ مفعول ہے. اللہ کی وجہ سے. مفعول ہے. کس فعل کا مفعول ہے؟ قتل تھا. قتل کا مفعول، قتل کرنے کو. بالکل ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ آخری سانس تک جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، علم کا شوق پیدا کریں، ہم چیزوں کو سیکھیں، بہتری کی طرف جائیں، آخرت کے لیے بھی کوشش کریں، اور دنیا میں بھی کوشش کریں جو آخرت میں ہمارے کام آئے. آمین یا رب العالمین.